چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے بدلہ چکا دیا۔ بڑی خبر، اسی پہ بات کرتے ہیں۔ اب کون کون پھنسے گا اس آنے والے دنوں میں؟ مزید فیصلے کس پہ شکنجا اور پھندا کسنے لگا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں اب جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جو گزشتہ 17 ماہ تھے وہ ہنگامہ خیز اس لیے کھے جاتے ہیں کہ قانون سازیاں کی گئیں عوام کے حقوق کو دبانے کے لیے، عدلیہ کے جو آزادی ہے اس پہ قدغن لگانے کے لیے، اور قانون اور آئین کا گلا گھونٹنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے اس کا ریورس شروع ہو گیا ہے۔ آج جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا اس کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ آئینی طریقہ کار سے بدلہ چکا دیا، باجی لا دیتی دگنی کر کے۔ ناظرین، میرا یہ چینل نیا ہے، پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی خبریں اور درجے آپ تک پہنچتے رہیں، اور فیڈ بیک اپنی مہربانی ہوگی وہ ضرور دے دیا کریں۔ ناظرین، آج چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال جو حالات و واقعات کو اپنے ساتھ جس طرح سے بیتے جا رہے تھے، جس طرح سے ان کو بدنام کیا جا رہا تھا، گالم گلوچ کی جا رہی تھی، اسمبلی کے فلور ہوں یا پریس کانفرنسز ہوں، ایک سیریز تھی پوری کانفرنسز کی جس میں ایکسپرٹس بیٹھ کے جو ہے تو ہر روز جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان ان کی ٹیم پر حملہ آور ہوتے رہے ہیں۔ ان کی امامت جناب اس وقت کے وزیر دفاع، جن کا کام ملک کا دفاع کرنا ہوتا ہے، اور وہ ملک کی ایک بڑے ادارے پر حملہ آور ہوتے تھے، اور جو کچھ کہتے تھے وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، وہ لکھا جا چکا ہے، مورخ لکھ چکا ہے کہ یہ وزیر دفاع کیسا وزیر دفاع تھا جو ایک ملک کے اعلیٰ ترین ادارے پر حملہ آور ہو چکا، اور اس سے پہلے یہی وزیر دفاع عسکری اداروں پر کس طرح حملہ آور رہا ہے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ آڈیوز چلا کے لوگ آئینہ دکھاتے رہتے ہیں، جو آج وفاؤں کا درس پڑھتے ہیں، یہ کل کتنے با وفا تھے، تاریخ اور یہ آڈیوز ویڈیو سائنس کا دور ہے، وہ یاد دلاتی رہتی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آج نون لیگ اور پی ڈی ایم کی چولہے ہلا کے رکھ دی، اپنا بدلہ لے لیا۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا آپ کو معلوم ہے کہ ایک کیس چل رہا تھا، آڈیوز ویڈیوز لیکس کی تحقیقات ہو رہی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس تفتیش جو ہو رہی تھی، اس پہ جو سماعت ہو رہی تھی، جو بینچ بنا تھا، سماعت کر رہے تھے وہ آنریبل جسٹس صاحبان، ان پر نون لیگ نے اعتراضات اٹھا دی اور درخواست دائر کر دی۔ اس میں جو ہمارے آنریبل جسٹس بندیال صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، پھر جسٹس اعجاز الاحسن ہیں، ان پر نہ صرف اعتراضات اٹھائے بلکہ یہ آڈیو لیکس جو ہیں وہ ان کی فیملی کی تھی، جس میں ساس کا سنا تھا، اپنے ساس کا راج ہے، یہ اکثر جلسوں میں مریم صاحبہ فرماتی تھیں، پھر ان کے تصویریں پوسٹرز لگا کے ان پر جو گالم گلوچ کا ایک طوفان برپا کیا جاتا تھا، وہ ان کی تذلیل کی جاتی تھی۔ آج اسی تذلیل کا نتیجہ ان کے گلے میں شکنجا کسنے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس جو ہیں وہ آپ سنیں۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کو ڈرایا دھمکایا جاتا رہا، عدالتیں خاموش رہیں، عدالتوں نے کوئی نوٹس نہیں ہے، عدالتوں کو گالم گلوچ کے ذریعے عدالت میں بیٹھے جج صاحبان ان کی توہین کی گئی، ان کی فیملیز کی توہین کی گئی، ہم نے کچھ نہیں، عدالت نے کوئی نوٹس نہیں لیا، کسی کو سزا نہیں دی، یہاں تک کہ عدالت پر وہ حکومت حملہ آور ہوتی ہے۔ حملہ آور ہونے کے نتیجے میں ایک گروپ آتا ہے، آپ کو یاد ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے پوری فوج لے کے تو انہوں نے چڑھائی کر دی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان پہ، سامنے اس کے جو مغالطات بکے گئے تھے اس جلسے میں، وہ آج آنریبل چیف جسٹس صاحب نے اس کا جو ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کا آئینہ دکھایا اور کہا کہ یہ جو لوگ آئے تھے، یہ جو جتھا آیا تھا، اس کی سہولت کاری جو ہے اس وقت کی جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، جو شہباز شریف صاحب جو ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ آصف صاحب، ان کے بڑے سہولت کار تھے جنہوں نے یہ
हमला होने दिया और इनको हमारे सामने ला के बिठाया गया, जिसमें हमें डराया धमकाया गया, हमें अंडर प्रेशर कोशिश करने की कोशिश की, मगर हमने नोटिस नहीं लिया, हमने सज़ा नहीं दी। अब ये नाजरीन, ये जो आज रिमार्क्स हैं इनको आप नोट कीजिएगा कि हमने नोटिस नहीं लिया, हमने कोई सज़ा नहीं दी। आज का ये जो फैसला है इसमें उनकी वो जो एतराज़ था उस पर इन्होंने लिखा है कि ये एतराज़ बज़ाते खुद अदलिया पर एक खुला हमला है। ये जो एतराज़ात लगाए हैं इन्होंने ये दरख्वास्त में कि ये बेंच जो है ये मतनाज़े है, इसमें बैठे लोग मतनाज़े हैं और इसलिए ये समाअत नहीं कर सकते। 5 रुकनी एक पहले बेंच बना था, उनका एक मुकम्मल फ़ैसला था जो महफूज कर लिया गया था और आज वो सुना दिया गया। इनके जो है कानों के जो है ना वो शाएँ शाएँ की आवाज़ें आ रही होंगी और अब इनके जो आज के रिमार्क्स हैं, इनकी रोशनी में आने वाले दिनों में कौन-कौन शिकंजे में आएगा, तौहीन अदालत के सिलसिले में ख्वाजा असफ साहब इमामत करते थे वो आएँगे, फजलुर रहमान साहब आएँगे, ताररान जो हैं ये दोनों आएँगे और फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं वज़ीर इत्तलात, फिर शहबाज शरीफ साहब हैं, मतलब है एक पूरी जमात है। वो सारी अब इस नरगे में आने वाली है, आइनी शिकंजे में। अब आने वाले दिन जो हैं बड़े अहम हैं, मगर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने ये सॉरी जो कुछ करते रहे हैं आज उसका बदला आईनी तरीके से इतनी खूबसूरती से उतारा है कि इनकी अब नींदें जो हैं वो पहले ही उड़ चुकी हैं, जो दौड़ें पहले ही लग चुकी हैं, अब वो डबल रफ्तार से दौड़ें लगेगी। इसी हालात को सामने रखते हुए इनकी जो सियाणी की आदत थी वो मुल्क से फरार हो चुकी थी और अब जो रहते हैं वो भी रखते सफ़र बांधने को तैयार हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।